آج جس مبارک ہستی کے عرس میں ہم اور آپ شریک ہیں، ان کا یہ 28واں عرس ہے۔ ابھی تک آپ نے ولی الملت کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی، کچھ تاریخی باتیں۔ میں نے جب فراغت حاصل کی 2011 میں دارالعلوم جمدہ شاہی سے، تو سب سے پہلی کتاب 2011 میں نے لکھی تھی قرض اتارنے کے لیے اور فرض پورا کرنے کے لیے۔ میری عمر اس وقت 19 سال تھی۔ وہ اپنے جد امجد سرکار ولی ملت حضرت مخدوم سید شاہ ولی الدین احمد قادری علیہ الرحمہ اور رضوان کی حیات و خدمات کے حوالے سے وہ کتاب چھپ بھی چکی ہے اور ختم بھی ہو چکی ہے۔ اس کا نام تھا اجالوں کا سفیر۔ تمام اہل محبت کو اسے پڑھنا چاہیے۔ سرکار ولی ملت کا شجرہ نسب 41 واسطوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ 41ویں پشت پر آتے ہیں، اور آج جب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس خانوادہ جھوسی کی 43ویں پشت یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ جھوسی شریف کا خانوادہ ہندوستان کے تمام سادات خانوادوں میں ایک انفرادی شناخت رکھتا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے 460 ہجری میں مدینہ منورہ میں نقوی سادات کا ایک بہت بابرکت گھرانہ تھا۔ اس بابرکت گھرانے میں ایک بہت عظیم محدث کی پیدائش ہوئی، جنہیں محدث مدینہ سیدنا و مخدومنا ابو محمد سید احمد رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب خانوادہ جھوسی پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلی یہ شخصیت نظر آتی ہے۔ آپ نے 30 سال تک مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیا۔ یہ سرکار ولی ملت کے خاندان میں 1000 سال پہلے۔ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ علم اور خانقاہیت، ان دونوں کو جمع ہونا چاہیے موجودہ زمانے میں۔ میں ایک بہت ذمہ دار کی حیثیت سے آپ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ بہت فتنوں کا دور ہے، نفرت کا دور ہے۔ اپنی کوششوں کو منتشر نہ ہونے دیں، کسی کی نفرت کا شکار نہ ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے، محبت پھیلائیں۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم علماء والے بھی ہیں، ہم اولیاء والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے والے ان صحابہ کے خاک قدم کو اپنا تاج سر سمجھتے ہیں۔ بلکہ ابھی میں نے کشی نگر میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک لمحہ جس میں کسی صحابی نے رسول کریم کے رخ انور کو دیکھا تھا، اس ایک لمحے پر میرے خاندان کی عظمتیں نثار ہو جائیں۔ وہ ایک لمحہ، ایک انسان کی نگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اب جانتے ہیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ کوئی غوث اعظم سے بھی افضل ہو جائے اس لمحے۔ ایک لمحہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جس لمحے ہو جائے کسی شخصیت کو، تو ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم مدرسے والے بھی ہیں، ہم خانقاہ والے بھی ہیں، ہم اپنے اکابر اور بزرگوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اہل سنت کا یہ ایک نمایاں گھرانہ ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے جب درس حدیث کیا، عمر کے آخری حصے میں آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ ہی کے خاندان میں 540 ہجری میں ایک بہت عظیم شخصیت جنم لیتی ہے۔ آپ نے ابھی تک سنا ہوگا کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ الحمدللہ خانوادہ جھوسی کو اس طرح کے 2 شرف حاصل ہیں۔ مولا علی کی ولادت، اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن صوفیہ کے ہاں خانقاہوں میں مشہور یہ ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ مقدسہ میں ہوئی، مسجد حرام میں ہوئی۔ خانوادہ جھوسی کو دوہرا شرف یہ حاصل ہے کہ حضرت سیدنا محمد مکی
جن کا لقب شجاع الملک تھا، ان کی والدہ مکرمہ کعبہ مقدسہ کا طواف کر رہی تھی، اسی عالم میں آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، مسجد حرام میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اللہ نے یہ دکھایا کہ جس طرح ان کے جد مولا علی کو شجاعت ملی تھی، اسی طرح سیدنا محمد مکی کو بھی شجاعت ملی، اور زمانے نے دیکھا اس کو۔ حضرت سید محمد مکی مکہ مکرمہ میں زندگی کی بہاریں دیکھ رہے تھے، دری اثنا آپ وہاں سے ملک یمن ہجرت کر گئے۔ بہت سارے لوگ تاریخ نہیں جانتے ہیں خانوادہ جوتی۔ ملک یمن ہجرت کر گئے، وہاں ظالم حکمران تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، وہاں آپ گئے اور وہاں کے ظالموں کا قلعہ کما کرنے کے بعد آپ تخت سلطنت پر متمکن ہوئے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں پھیلی ہوئی باتیں ہیں جو مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ملک یمن گئے، 10 برس تک عدل و انصاف، غربہ پروری، شفقت و مروت کے ساتھ آپ نے وہاں پر بے مثال حکومت کی۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آقا کریم تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا، محمد مکی زمین ہند تسبیح تو می کند، اے محمد مکی اٹھ، ہندوستان کی زمین تیرا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے، عظیم خاندان، متعدد پی ایچ ڈی اس پہ لکھی گئی ہیں، اس خاندان پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں اس خاندان پر۔ ہمیں اپنے بزرگوں کو، اپنے اعلیٰ بزرگوں کو جاننا چاہیے تاکہ موجودہ نسل میں ان کی اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ درویشوں کا خاندان ہے، یہ سادہ رہنے والوں کا خاندان ہے، یہ صبر کرنے والوں کا خاندان ہے۔ الحمدللہ اس خاندان میں کوئی ظالم پیدا نہیں ہوا، لیکن نسلوں میں صابر ضرور پیدا ہوئے، صبر کرنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت سید محمد مکی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بات ہو گئی، پھر ایک دن سو رہے تھے، پھر ایک دن خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب 2 مرتبہ حکم ہو گیا، آپ فوراً اٹھے، ایک شخص کو اپنا نائب بنایا اور وہیں سے اٹھ کر کے مدینہ منورہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ آنکھ لگی اور کہا، مکی جاؤ، ظالموں کا قلعہ قلم کرو اور قلعہ کما کرو، اور ہندوستان میں کے کفرستان میں اسلام کا پرچم بلند کرو۔ یمن سے اٹھ کر کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرزند بے مثال اٹھتا ہے اور 20,000 کا لشکر جرار لے کر متحدہ ہندوستان میں سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، اور ایک نئی آبادی بساتا ہے، اس کا نام بھکر رکھا جاتا ہے۔ اس علاقے میں، سندھ کے علاقے میں، جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں خانقاہ کے، وہ انہوں نے فوٹو بھی دیکھی ہوگی مزار کی۔ سیدنا محمد مکی شیر حق کہا جاتا ہے انہیں، سالار کہا جاتا ہے انہیں۔ اس علاقے میں ایک نئی آبادی کی بنیاد رکھی، بھکر۔ اس علاقے میں آپ کا خانوادہ، جیسے یہاں پہ سادات جھوسی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کا خانوادہ سادات بھکر کے نام سے جانا جاتا ہے، بھکری سادات، بکری سادات۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی خاندان کا اور سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہانگشت کے دادا کا رشتہ خانوادہ جھوسی میں ہوا تھا، اور کس کے حکم سے ہوا تھا؟ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے سید محمد مکی کے خاندان کے ایک فرزند سید بدر الدین کو حکم دیا کہ اپنی بیٹی جلال الدین میر سرخ بخاری سے بیاہ دو، آپ کی شادی اس خاندان میں ہوتی ہے۔ اسی خانوادے میں 2 نسلوں کے بعد ایک عظیم شخصیت جلوہ گر ہوتی ہے، جسے دنیا مخدوم ابو الباقر سیدنا شعبان ملت علی مرتضیٰ بیابانی علیہ الرحمہ و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ شعبان نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ عین شب براءت کو پیدا ہوا، عین شب براءت کو پیدا ہوئے۔ 20 سال کے بعد آپ ہندوستان ہجرت کرتے ہیں، عشق مولا کی شمع روشن ہوتی ہے۔ مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ولایت کا توتی بول رہا تھا اس زمانے میں۔
حضرت مخدوم ابو الفتح رکن الدین ملتانی کا توتی بول رہا تھا اس زمانے میں. آپ گئے جب مخدوم ابو الفتح رکن الدین کی خانقاہ پر آپ گئے تو شیخ مخدوم ابو الفتح رکن الدین اپنی خانقاہ کے دروازے سے باہر آئے. حضرت غازی اسلام بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا یہ مخدوم ابو الفتح رکن الدین ملتانی کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے تاریخ تصوف میں. جب دہلی آتے تھے تو خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی سے باہر جا کر ان کا استقبال کرتے تھے. وہاں گئے جس کا استقبال خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی سے جا کر کے باہر کریں، وہ شخصیت اپنی خانقاہ سے باہر جا کر کے حضرت مخدوم بیابانی کا استقبال کر رہی ہے. اور کیا فرمایا؟ الحمدللہ ایک شیر نر میرے دام میں آ گیا ہے. کیا فرمایا؟ ایک شیر نر میرے حصے میں آ گیا ہے، ایک شیر میرے دام میں آ گیا ہے. آپ نے تربیت فرمائی. اس کے بعد آپ نے کہا تمہارا حصہ بیت حضرت مخدوم منہاج الدین حاجی الحرمین کہ یہاں ہے جو بہار میں مقیم ہے. آپ وہاں سے چلے بہار پہنچے. 12 سال تک مسلسل اپنے پیر کے پیچھے پیچھے، اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے چلے. ایک دن مخدوم منہاج الدین حاجی الحرمین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا، منہاج الدین میرے شعبان کو الہ آباد بھیجو، میرے شعبان کو پریاگ راج بھیجو. پریاگ روایتوں میں اس کا نام اس زمانے میں پیاگ آتا ہے. یہ 600 سال پرانی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. پیاگ بھیجو اور کہو اس سے جا کر کے کفرستان میں اسلام کی شمع روشن کرے. حضرت مخدوم شعبان بیابانی اپنے پیر کے حکم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں سے پریاگ راج آئے. اور اس زمانے میں کفر کا غلغلہ تھا، ایک راجہ حکومت کرتا تھا، لیکن یہ درویش بے سر و سامہ اٹھا اور گولے اور بارود کی پرواہ نہیں کی. آپ نے دنیا نے دیکھا کہ بادشاہ کا جو قلعہ جس پر اس کو ناز تھا مخدوم بیابانی کے اشارے سے ایسا پلٹا. آج بھی جھوسی کی سرزمین پر اس پلٹے ہوئے قلعے کے آثار نظر آتے ہیں. یہ مخدوم بیابانی کی شان تھی. آپ نے رسم اسلام جاری فرمایا وہاں پر. پھر مخدوم بیابانی کا خاندان اس علاقے میں پھیلا. تقریباً 1 درجن سے زیادہ گاؤں ہیں جن کے نام سادات جھوسی کے نام پر. ان کی ایک نسل مخدوم پور آئی، ان کی ایک نسل جہانگیر پور آئی جو کوشامبی میں ہے. ان کی پرسونی کی سرزمین پر ایک شاخ چلی گئی. میاں کپوروا کی سرزمین پر ایک شاخ چلی گئی. فتح پور کے اس علاقے سے بھی خانوادہ جھوسی کا پرانا رشتہ رہا. حضرت معین میاں کا بھی آپ نے نام سنا. حضرت معین میاں صاحب تشریف لاتے رہے. اماؤں آپ کے تنگاؤں میں حضرت معین میاں صاحب تشریف لے جاتے رہے اور اس علاقے کے بوڑھے بزرگ ان سے وابستہ رہے. اور یہ ہمارے علاقے میں سرون پور نندورہ ہے، وہاں پہ جھوسی کے ایک بزرگ کی باضابطہ ایک قبر موجود ہے، حضرت سید مبارک علی شاہ سرون پور نندورہ. اسی لیے وہ دیکھیے پشت در پشت وہ گاؤں اس خاندان سے وابستہ ہے. یہ سیدنا سرکار ولی ملت کا خاندان. آپ کسی بھی جگہ جاتے آپ مقیم ہو جاتے، لیکن اس خاندان نے ایک چیز ہمیشہ اپنائی، ہجرت بہت زیادہ کی. یہاں پیدا ہوئے وہاں دفن ہوئے، یہاں پیدا ہوئے وہاں دفن ہوئے. سب سے پہلے اس خاندان کے جو اس گاؤں میں اس آبادی میں آئے، یہ ہجرت ایسا نہیں ہے کہ اب بند ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر ہجرت ہوتی رہے گی. جہاں کی فضا اسلام کے لیے، سنت کے لیے متقاضی ہوگی، وہاں ولی ملت کا خاندان بسے گا اور لوگوں کے دل میں محبت کا اجالا، اتحاد کا اجالا، اسلام کا اجالا جاگزی کرے گا اور یہ بتائے گا کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہم ان کے خاک پاک کو اپنے لیے نقش قدم جانتے ہیں. فرمایا ہے نا اعلیٰ حضرت نے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سیدنا سرکار ولی ملت کی شان کیا بیان کروں میں. آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ ہجرت فرمائی. میاں کپوروا سے آپ منہاج پور آئے، منہاج پور سے الہ آباد گئے. ابھی میں نے وہ گھر دیکھا جہاں پہ سیدنا سرکار ولی ملت قیام فرماتے تھے. آپ کے دوستوں میں حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ و رضوان، جماعت اہل سنت کے قد آور عالم دین اور انتہائی صوفی الفطرت عالم دین، بہت عظیم شخصیت تھی مجاہد ملت کی.
حضرت مجاہد ملت سے بہت گہرا تعلق تھا سیدنا سرکار ولی ملت کا. آپ کے چچا یہاں مقیم تھے. یہاں کے لوگ کئی سالوں سے، کئی برسوں سے خانوادہ جوسی سے متعارف تھے، جانتے تھے. حضرت اپنے چچا کی محبت میں، یہ جو چچا ہیں گورکھپور والوں کو جاننا چاہیے کہ پرسونی میں جو مزار شریف ہے سیدنا سرکار فخر الاولیاء کا، ان کے چھوٹے بھائی کا مزار یہاں پہ. ان کے چھوٹے بھائی سیدنا سرکار رفیع الدین علیہ الرحمہ والرضوان کا مزار یہاں پر ہے. بہت صاحب زبان بزرگ تھے، وہ اس راستے میں نہیں تھے. حضرت نے جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا. اور سیدنا سرکار ولی ملت کی زبان کی تاثیر کے واقعات ہر علاقے میں تاریخ میں لکھے نہیں ہوئے ہیں، گلی گلی پھیلے ہوئے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ان کو. جن پر ایک مرتبہ آپ نے قہر کی نگاہ ڈالی ہے نا، نسلیں اس پر لعنت بھیجتی ہیں ایسے خاندانوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مظہر بنایا تھا اپنی شان قہاریت کا. اور مولانا روم کے بقول گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. ولی الملت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہی ہوتے تھے جیسے کہ کل کے قدرت حرکت میں آ گیا. اگرچہ ان کی زبان سے، ان کی حلق سے وہ باتیں نکلتی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے اس کوردہ علاقے میں قیام فرمایا. جیسی ان کی شان تھی ویسی خدمت فرمائی. یہاں پر میں ذکر کروں گا ولی الملت کے چاہنے والے خاندانوں میں ایک قبر اس اسکول کے اس باؤنڈری کے احاطے میں موجود ہے، مرحوم محمد شوکت خان. آپ باؤنڈری سے بالکل متصل ولی الملت کو جو لوگ الہ آباد سے یہاں پہ لے آئے، ان پہلے لوگوں میں وہ بھی تھے اور بہت محبت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی نسلوں کو اور ان کے پورے خاندان کو اہل بیت رسول سے محبت کا بے پناہ صلہ عطا فرمائے. تو حاضرین، یہ خانوادہ، یہ خانقاہ، یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو سمجھیں. اور آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. جہانگیر نگر گوہرا کی سرزمین پر یہ ایک ادارہ موجود ہے. مہاراج گنج شہر میں بھی ایک ادارہ زیر تعمیر ہے. مسجد کی چھت پڑنے والی ہے، اسکول اور ہاسپٹل کا کام لگنے والا ہے. اور پرسونی بازار کی سرزمین پہ بھی جو ابھی سرکار نے بنیاد رکھی ہے، وہاں پہ بھی باؤنڈری کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ابھی 30-32 سال کا میں ہوں، اگر میں 60 سال 65 سال، ابھی میں حج میں گیا تھا تو میں نے محدث مدینہ حضرت مخدوم سید احمد کے واسطے سے رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میرا دم نکلے مجھے اتنی مہلت ضرور ملے کہ میں کم سے کم جتنے واسطے رسول پاک تک مجھ تک ہیں، 43واں فرد ہوں میں اس خاندان میں، جتنے پشت ہیں رسول پاک تک، کم سے کم اپنی زندگی میں اتنے اسکول کالج اور مدرسے بنا کر کے مروں، تاکہ یاد رکھے دنیا کہ ولی الملت کے خاندان والے آج بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس مشن کو عام کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارا وطن نہیں ہے جہانگیر نگر، یہ وطن اقامت ہے. ہم یہاں الہ آباد سے آئے اور بسے، کب تک یہاں ہیں اللہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم یہاں رہیں، ہمارے رہنے کو یہاں کے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. اور جب یہاں سے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحبان قبر کے صدقے میں یہاں کے لوگوں کے ایمان و عمل کی اور خوش عقیدگی کی حفاظت فرمائے. اب میں حضور صاحب سجادہ خانقاہ ولیہ قادریہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مہمان مقرر کا شال اڑھا کر کے استقبال فرمائیں، اور اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے حضرت کا خطاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا سرکار ولی ملت، فیضان صحابہ و اہل بیت. آپ تشریف رکھیں اور اپنے مقرر خصوص، آج وقت زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیے میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. نعت پڑھنے والے اگر سید اشرف صاحب کی طرح ہوں تو نعت سننے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بہت سلیقے سے پڑھا انہوں نے اور بہت سلیقے سے ہم نے سنا. اب ایک اچھی ظاہر ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کا کیا فائدہ. اب میں تقریر کے بارے میں کیا بتاؤں گا. میرے والد سے 2 سال بڑی عمر حضرت کی.
اب مقرر خصوصی کے استقبال کے لیے ایک مرتبہ اور نعرہ تکبیر